زندگی گزارنا چاہتے ہیں تانا دینا چھوڑ دیں. لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو. یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی. میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے. کیا تو آپ کی شان سناؤ قرآن سے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنی بڑی شان والا آٹا گوند رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ وہ بڑے ہاتھ سے آئے جی شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں 100 نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے. تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو. نہیں، خود سی رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا. اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اڑا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں جب آپ کے ماتھے انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر دو. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو. 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب. یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے. اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو. رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا. ہمارے ملک میں بھی ہے، رن مرید ہو گیا تو رن مرید ہو گیا، بیوی دے پیچھے لگ گیا. تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے، اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے. ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا. تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور، اس کا نام تھا توبہ. کم توبہ نہیں کی تھا، نہ توبہ حیدہ. قبیلہ اس کا خفاجی تھا اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا. تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے
وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ ایک شعر ہو گیا، اس میں لیلا کا نام. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور بیوی، توبہ توبہ توبہ. ابھی اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے، وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ سے. کان میں کہتے، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ہل گیا، سارے ہی ہل گئے. ایک ہی نبیوں کی بیوی نال ایڈا عشق. تو انہوں نے فوراً بات بدلی، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا نو گل ہضم نہیں ہوئی. آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار. یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم سے کوئی پیسہ نہیں لگتا اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے. برداشت کرنا سیکھو. ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے. یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو. بیٹیوں کو سکھاؤ. ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں. جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر. اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتے. میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا ہوں. شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا. ماں باپ کی طفیل اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی. اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. نوکرانیاں کریں، نوکر کریں. ٹھیک ہے، میری شادی ہو گئی. میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصلہ آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں. لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی. تو بیچاری ویسی گھبرائی رہتی تھی. اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی. ذرا سننا، تیری ماں تو چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے، بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کدا سڑی ہے؟ میں بھی تھائیں پیدا ہوئی. میری ماں تو چولہے تے بندی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی، سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. نوکرانیاں تھی، نوکر تھے. اب وہ کہہ رہی تیری ماں تو چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے جن کو کیم شو والے؟ اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر. تیری ماں تو چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے. میں ہنس پڑا. میں کہ میں نے دسو تو صحیح، کدا میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تو تجھے خیال ہی نہیں آتا؟ تو میں نے کہا
کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے. اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سے تھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، اسے اپنی بیٹی بناؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے. تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا. فرائض مٹ جائے تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے، جب فرائض مٹ رہے ہو تو تبلیغ فرض ہوتی ہے. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، کسی گاؤں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ملتان اپنے ضلع کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. نوے شہر کی بھرپور آبادی میں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ہمارے ایک ساتھی نے 21 آدمیوں سے پوچھا، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ 19 آدمیوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. صرف 2 آدمیوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو جانتے ہیں ان کے گھر پر بیٹھنا جرم عظیم ہے، اس کی معافی نہیں ہے. میں نے خود ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کہا جی پتہ کوئی نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس پیغام حق کو لے کر پھرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا. وہ میرے نبی سے کہنے لگے وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارا دن آیا، ہم نے پوری زمین کو چشمہ بنا دیا. روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا اور ساری کائنات میں پانی پھیل گیا. ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر کرتا جو بچوں کو لے کر بھاگ رہی تھی کہ کوئی ضائع پناہ ملے اور میں بچ جاؤں. اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا. پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر چڑھا، پھر اس کے بچوں کو اوپر کر لیا. پھر اس کی گردن تک پانی آیا تو اس نے بچوں کو یوں اپنے سر پہ رکھ دیا، شاید بچہ بچ جائے، پر پانی کی موج نہ بچی. توڑے نہ چھوڑے، سب کو برابر کر دیا. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا. 3 آدمی ایک غار میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا. چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا تو اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو تیز پیشاب آئی اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے پیشاب جاری کر دیا اور پیشاب کرتے کرتے اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو گئے. جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. قوم عاد بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہمارے خدا نے ہماری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا دروازہ کھولا. قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے. 40 ہاتھ کا قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ کا قد ہوتا تھا، 800-900 سال عمر ہوتی تھی. نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ڈانٹ ٹوٹے، نہ کمزور ہو، جوان تندرست و توانا. صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگی اور وہ اپنے ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے اور حرام بھی کھا گئے. پھر کتے بھی کھا گئے، بلی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو جس ہاتھ میں آئی، سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے. پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین سے دانہ پھوٹا. یہاں تک کہ پیڑ توڑ کر پتے بھی کھا گئے. قحط دور نہ ہوا تو پھر انہوں نے ایک وقت بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو. تو جب مصیبت آتی ہے تو اوپر والے کو پکار رہے تھے. جب وہ کام کر دیتا تو پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید
اور ایک کالا آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کالا بادل چاہیے، آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، انہوں نے کہا بارش ہو گئی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، وہ بادل آیا، کہنے لگے وہ دیکھو بارش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم خود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کرے، اب تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگوں اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، جن کے سروں کو آپس میں ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کر غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا ایک بگول ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پر نکل آئے، اور پھر اللہ تعالی نے الٹا کے زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے للکار کر پوچھا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کروں، کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصل آباد میں ہو رہے ہیں۔